بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وأعين مستكبر، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ، یعنی تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اس سے پاک و صاف کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہ ہی اس کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک اور خطرناک عذاب ہوگا۔ وہ تین طرح کے لوگ کون ہوں گے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا؟ شیخ زان، بوڑھا زناکار، وملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور متکبر فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے رب العالمین بات چیت نہیں کرے گا، نہیں ان کو پاک و صاف کرے گا، اور نہیں ان کی طرف نگاہ کرم کرے گا، بلکہ ان کے لیے بھیانک عذاب ہوگا۔ وہ تین طرح کے لوگ کیسے دیکھ لیجئے۔ شیخ اللہ نے بوڑھا زناکار، ایک تو زنا یہ حرام تو ہے ہی، ہر کسی کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا آدمی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو نوجوانوں کے مقابلہ میں یہ زیادہ جرم ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی جوانی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں آخری مرحلے میں اگر وہ زناکاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، بہت ناراض ہوتا ہے رب العالمین کہ بوڑھا زنا کہتے بوڑھا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب کرے تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو بوڑھا زناکار، وملک کذاب، اور دوسرا گاؤں کا سرغنا، بادشاہ، مکھیا، سردار، جو اپنے معاشرے کا ذمہ دار ہو، جو گاؤں کا بادشاہ ہو، یا ضلع کا بادشاہ ہو، یا اسٹیٹ کا بادشاہ ہو، یا ملک کا بادشاہ ہو، یہ تمام ملک کذاب سارے لوگ مراد ہیں یہاں۔ کہ اگر ملک کا بادشاہ جھوٹا ہو جائے، ملک کو چلانے والا، اسٹیٹ کو چلانے والا، گاؤں کو چلانے والا اگر ذمہ دار جھوٹا ہو جائے تو اس معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس سماج اور معاشرے کے اندر جس سماج کا سرغنا، جس سماج کا مکھیا، جس محلے کا لیڈر، جس محلے کا مین آدمی، جسے آپ بڑا مان لیے، جسے آپ بادشاہ مان لیے، جسے آپ اپنا حاکم مان لیے، اگر وہ حاکم وقت ہی جھوٹا ہو جائے گا، وہ کاذب ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کی کسی بیانی کی وجہ سے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جراثیم اور گناہ کے کام زیادہ ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر ناانصافی یہ بازار گرم ہو جائے گا۔ ایک رعایا ظلم کرے، ایک رعایا جھوٹ بولے تو بھی گناہ ہے، کہ رعایا کا جھوٹ بولنا اور مالک کا جھوٹ بولنا دونوں میں فرق ہے۔ ایک مالک ہے اور ایک غلام ہے، غلام جھوٹ بولے، مالک جھوٹ بولے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن غلام کے مقابلے میں اگر مالک جھوٹ بولتا ہے تو اور زیادہ جرم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ مجھے یاد آتا، آپ سن لیجئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر
کوئی سرگنا محلے کا انڈا چوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرغی چوری کرنے کے برابر سزا دے گا، اور اگر کوئی رعایا کوئی عوام مرغی چوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انڈا کے برابر گناہ دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک ذمہ دار آدمی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، چونکہ کیا ہوگا، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناانصافی اور ظلم پھیلے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَعَائِلُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، اور بھیک مانگنے والا گھمنڈ کرے، بھیکاری گھمنڈ کرے، بھیک بھی مانگتا ہے اور متکبر بھی ہے، بھیک بھی مانگتا ہے، گھمنڈ بھی کرتا ہے۔ آج بہت سارے بھکاریاں ایسے ملیں گے آپ کو جو برائے نام بھکاری ہے، وہ اپنے گھر کا خوشحال ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا مالدار ہوتا ہے، وہ بلڈنگوں میں رہنے والا ہوتا ہے، لیکن فقیری کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے بیچ آتا ہے اور تکبرانہ انداز میں بسا اوقات وہ آپ سے بھیک مانگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآئِلُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، ایسے بھکاری جس کے عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، استکبار ہو، گھمنڈ اور غرور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھکاریوں سے بھی کلام نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے ان تینوں جراثیم، تینوں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔